رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے ایام میں سب سے فضیلت والے ایام وہ 10 دن ہیں جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ کتنی بڑی عظمت ہے، سارا سال جتنی انسان نیکیاں کرتا ہے نہ اتنی فضیلت سارے سال میں ملتی ہے، نہ عظمت پورے سال میں ملتی ہے، نہ وہ پاکیزہ عمل پورے سال میں ہوتا ہے، اور نہ ہی محبوب ترین ایسا عمل ہوتا ہے۔ یہ عظمت، فضیلت، پاکیزگی اور محبوب ترین عمل جو ہے وہ پورے سال میں سے وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ یہ کتنے عظیم دن ہیں، آج امت ویسے بھول گئی۔ جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے 12 مہینوں کا نظام بنایا، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، منہا 4 حرم، 3 مہینے تو پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں لڑائی نہ کرو۔ آج کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حرمت والا مہینہ کہتے کس کو ہیں اور ہے کون سا مہینہ، پرواہ کوئی نہیں۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، بھئی اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیا کرو، یہ حرمت کے مہینے کا تقدس ہے۔ تو ان 10 دنوں کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ 10 دن حرمت والے مہینے کے 10 دن۔ اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہے کہ 10 دن کتنے عظیم ہیں۔ ویسے تو سارا سال ذکر کرتا ہے انسان، اس کو کرنا چاہیے، لیکن بطور خاص ان 10 دنوں کو اللہ جلال نے ذکر کرنے کی تلقین کی ہے، تاکید کی۔ اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے یہاں 10 دنوں کو خاص کیا ہے؟ ایام معلومات میں، کیونکہ ان کی عظمت بڑی۔ آپ سال میں جب بھی چاہیں ذکر کر سکتے ہو، آپ کی پابندی نہیں، لیکن ان 10 دنوں میں ضرور ہونا چاہیے۔ ایک تیسری وجہ بھی ہے ان 10 دنوں کی عظمت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں ایک ایسا دن ہے جس کو عرفے کا دن کہتے ہیں۔ جو اس دن روزہ رکھ لیتا ہے 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور میدان عرفات میں جب حاجی ہوتا ہے، اللہ جلال اس دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، سال میں کسی دن بھی اتنے جہنم سے لوگوں کو آزاد نہیں کرتے، اور وہ عرفے قدر انہی 10 دنوں میں۔ اس کی چوتھی وجہ بھی ہے کہ انسان ان 10 دنوں کی عظمت کو جانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا افضل ایام الدنیا ایام العشر، سال کے جتنے بھی دن ہیں سب سے افضل دن یہ 10 دن۔ سبب کیا ہے؟ امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کا ایک راز ہے۔ سارا سال نمازیں پڑھتا ہے مومن، رمضان کو روزے رکھتا ہے، صدقہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے، لیکن واحد یہ 10 دن ہیں جن میں حج بھی ہوتا ہے، عمرہ بھی ہوتا ہے، اور حج سال کے کسی اور دن میں نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے ساری بڑی بڑی عبادتیں 10 دنوں میں اکٹھی کر دی ہیں، اس لیے ان کی عظمت۔ اس کی عظمت کا ایک 5واں پہلو بھی ہے جو یاد رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، وہ کوہ طور پہ گئے، 1 مہینہ اللہ جلال سے ہم کلامی کا شرف ملا۔ گیا 1 مہینے کے لیے تھے، 10 دن اللہ نے اور بڑھا دی۔ وہ کون سے 10 دن تھے؟ روایت بتاتی ہے ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، جو 10 دن بڑھائے وہ یہی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن تھے۔ اور چھٹی چیز بھی ہے جس سے عظمت واضح ہوتی ہے نا ایام کی، اللہ جلال نے جب کائنات کو پیدا کرنا تھا تو جتنی بھی کائنات قیامت تک آنے والی ہے اس کی روحوں کو میدان عرفات میں عرفے کے دن بکھیر دیا تھا، جیسے ذرات بکھیرے جاتے، اور سب کو یہ کہہ کے وعدہ لیا تھا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ جو توحید کا وعدہ لیا تھا اللہ جلال نے، وہ عرفے کے دن میدان عرفات میں لیا تھا، اور وہ انہی 10 دنوں میں ہوتا ہے۔ اس کی 7ویں وجہ بھی ہے کہ اللہ جلال نے ان 10 دنوں میں اسلام کو مکمل کرنے کی خوشخبری اور نوید سنائی تھی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج میں نے دین مکمل کر دی. یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر کے پاس آئے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف فرما تھے، یہودی آ کے کہنے لگے مسلمانوں کے خلیفہ، تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے اگر یہودیوں پہ نازل ہو جاتی تو جس دن یہ نازل ہوئی تھی اس دن کو ہم عید کا دن بناتے. سیدنا عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ کہ یہ جو آیت نا الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا. کہا یہ ہمارا عید کا دن ہی ہے، عرفے کا دن تھا. عصر کے بعد سواری پہ اللہ کے رسول موجود تھے، صحابی نے لگام پکڑی ہوئی ہے اور یہ آیت اتری تھی. آپ کی وفات سے 81 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی. یہاں رک کے صحیح بخاری کی روایت سے ایک نقطہ پیش کر دوں. یہودیوں کو بھی پتا تھا اور ہے کہ دین مکمل ہو گیا. آج مسلمان کتنے ہیں وہ شک کرتے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہوا، کسی چیز کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. یہودیوں کو بھی اس بات پہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین مکمل ہو گیا، اور جو چیز مکمل ہو جائے اس میں نقص نہیں ہوتا. لانے والے شریعت ہوں محمد مصطفیٰ اور اس میں کوئی نقص ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس کی ایک 8ویں وجہ بھی ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ان 10 دنوں کو کیوں عظمت والے 10 دن بنائے. اللہ ذوالجلال نے ایک دوسری جگہ قسم اٹھائی ہے، والفجر وليال عشر والشفع والوتر کی طرح، والسماء ذات البروج واليوم الموعود والشاهد ومشهود. وہاں بھی اللہ نے باقاعدہ قسم اٹھائی ہے، شاہد اور مشہود، قیامت کے دن کی بھی اور عرفے کے دن کی بھی. اس کی ایک 9ویں وجہ بھی ہے کہ یہ 10 دن بڑے عظیم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کا اہتمام بہت کیا. اور ایک 10ویں وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ سال کے دنوں میں قربانی کا دن بہت بڑا دن ہے، اور وہ قربانی کا دن انہی 10 دنوں میں آ جائے. احرام باندھنے کے بعد بلا شبہ آپ حج کے لیے گھر سے نکلے ہیں. حج کے لیے نکلتے وقت 4 باتیں کبھی نہ بھولیں. اپنے والدین کو راضی کر کے، اپنی وصیت لکھ کے، اور حج کے احکامات کو سمجھ کے اپنی ضروریات کو ساتھ لے جانا نہ بھولیے، مگر نہ آپ کو پریشانی ہوگی. یہ 20 دن سے 40 دن کا سفر اگر آپ نے حج کا طریقہ نہ سمجھا تو ضائع ہو جائے گا. وصیت لکھے میں نے اس کا دینا ہے، اس کا لینا ہے، میرے مال سے اتنا فلاں کو دے دینا. والدین کو راضی کریں، دعائیں اور اذکار یاد کریں، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ میں نے حج کیسے کرنا ہے. معلم کتنا کچھ سکھائے گا اور کس طرح سکھائے گا، آپ کو ساری چیزیں سیکھ کے جانی چاہیے. آپ میقات پہ پہنچے ہیں. تینوں حجوں میں سے جو بھی آپ کر رہے ہیں، اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں اپنی طرف سے تو آپ کو کہنا چاہیے لبیک اللہم بعمرۃ. اور اگر آپ حج بدل کر رہے ہیں کسی کی طرف سے تو آپ اس کا نام لے لبیک اللہم بعمرۃ عن ابی، میرے والد کی طرف سے، عن امی، یہ میری ماں کی طرف سے جس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں، عن اخی، میرے بھائی کی طرف سے، عن اختی، میری بہن کی طرف سے، عن عمی، میرے چچا کی طرف سے، عن خالی، میرے ماموں کی طرف سے. جس کی طرف سے آپ حج کرنا چاہتے ہیں حج تمتع، تو آپ کو اس کا تذکرہ کرنا چاہیے. لیکن یاد رکھنا حج بدل صرف وہی کر سکتا ہے جس نے اپنا حج کیا ہوتا ہے، مگر نہ جس نے اپنا حج نہیں کیا وہ دوسرے کا حج کرنے کا مجال شرعی طور پہ نہیں. اور اگر آپ حج قران کرنا چاہتے ہیں، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ سواری تو ساتھ جا نہیں سکتی، لیکن اگر کوئی ایسا بہادر آ جائے نظر تو اس کو کرنا چاہیے لبیک اللہم بحجۃ وعمرۃ. اور اگر آپ حج افراد کر رہے ہیں تو چونکہ صرف حج کا آپ نے احرام باندھا ہے تو آپ کو کہنا چاہیے لبیک اللہم بحج، اے اللہ میں حج کا احرام باندھا. حج تمتع کرنے والا اور حج قران کرنے والا یا حج افراد کرنے والا مکہ پہنچ گیا. اب کیا کرے؟ حج تمتع کرنے والے کو پورا عمرہ کرنا ہے، اسی طرح حج قران کرنے والے اور حج افراد کرنے والا جو کہ عمرے کا احرام باندھا نہیں
اگر وہ طواف کرنا چاہتا ہے، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، مکے میں آنے والے کا طواف، یہ حج کا حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں میں اضافہ کر دوں کہ اگر حج قران اور حج افراد کرنے والا اس دن سعی کر لے تو 10 تاریخ کو اس کو سعی کی رخصت مل جائے گی، لیکن حج تمتع کرنے والے کو اس دن بھی سعی کرنا ہوگا۔ طریقہ کیا ہے؟ تینوں کے تینوں لوگ جو حج کر رہے ہیں بیت اللہ میں داخل ہوں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی واعصمنی من الشیطان وافتح لی ابواب رحمتی۔ یہ دعا پڑھ کے بیت اللہ میں داخل ہو جائیں۔ آپ پہلے اپنے ہوٹل میں جائیں، سامان رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے مجھے یہ کام کرنا ہے اور دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی آپ دوڑنے کے لیے آئے، سکون سے آپ سامان رکھیں، شاور لیں، تھکاوٹ نہیں ہے تو پوری کرے، صرف سر کو نہ ڈھانپیں آپ، اور فریش ہو کے آپ بیت اللہ جائیں تاکہ آپ سیر ہو کے دعائیں کریں جس کے لیے آپ آئے ہیں۔ آپ جب بیت اللہ کا طواف کرنے لگے تو آپ کو استباء کرنا ہوگا۔ استباء کا مطلب ہے جو چادر اوپر لی ہوتی ہے اس کو دائیں بغل کے نیچے سے نکالتے ہیں اور بائیں کندھے پہ اس کو رکھ لیتے ہیں، گویا کہ دایاں کندھا طواف کرتے وقت انسان کو ننگا رکھنا ہے۔ کچھ لوگ جب دین کی سمجھ نہیں ہوتی وہ سخت گرمی میں بیچارے لاہور سے ہی کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں پہلے سے حج سمجھنا چاہیے۔ آپ جب حجر اسود کے سامنے پہنچے، حکم تو یہ اس کو بوسہ دے، اگر بھیڑ ہے تو آپ، حکم یہ بھی ہے کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو لگا کے چوم لے۔ اب وہ ممکن ہے لاٹھی لے جانے نہیں دے گا کہ کھوٹی کسی کے ہاتھ میں ہو، پھر آپ اس کے سامنے آ کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنا طواف شروع کریں۔ اور اس سے پہلے اگر آپ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتشریفا وتکریما ومحابتا وبرا۔ اے اللہ اس گھر کو عزت میں، شرف میں، نیکی میں، رعب و ہیبت میں اور زیادہ کر دے۔ آپ طواف سے پہلے یہ دعا پڑھیں جب شروع کرتے ہو، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء لعہدک وتطبیقا لسنت واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تجھ پہ ایمان لاتے ہوئے، تیرے وعدے کا ایفا کرتے ہوئے، تیرے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میں طواف شروع کرنے لگا ہوں۔ اللہم انت السلام ومنک السلام فحینا ربنا بالسلام۔ اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے تو مجھے بھی سلامتی عطا کر۔ اے اللہ مجھے زندہ بھی رکھ تو میرے ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ 3 چکر پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، جو چاہے دعا کرے، لیکن رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلا کونا ہے، اس کے اور حجر اسود کے درمیان صرف ایک دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ 3 چکروں کے بعد اب بقیہ 4 چکر سکون سے آپ چلیں۔ 7 چکر گزارنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعتیں ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ کافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دوبارہ اگر وقت ہے تو بوسہ لے سکتے ہیں، نہیں ہے تو ٹھیک، آپ ملتزم پہ آ سکتے ہیں جو دروازہ ہے، اور حجر اسود یہ درمیانی حصہ ملتزم کا ہے۔ اللہ کے سر اپنا چہرہ مبارک لگاتے، ذراعی اپنے بازوؤں کو لگاتے، اپنے سینے کو لگاتے اور کثرت سے دعائیں کرتے۔ لیکن اگر یہ سین نہیں بن سکتا تو پھر آپ سعی کے لیے چلے جائیں، زمزم پہلے پئیں، جس خواہش کو لے کے زمزم پئیں گے اللہ وہ خواہش پوری کر دے گا۔ آپ پانی پی بھی سکتے ہیں، چہرے پہ بھی لگائیں اور سر پہ بھی لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، آپ صفا کی طرف جا رہے ہیں، صفا پہ چڑھتے وقت آج تو پہاڑی نہیں رہی لیکن پھر بھی تھوڑا سا اس میں بنا ہوا ہے، آپ یہ کہیں ابدأ بما بدأ اللہ بہ، جس جگہ سے اللہ نے شروع کرنے کا حکم دیا میں بھی وہاں سے شروع کروں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، بس۔ اور چوتھی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔
اور پانچویں دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اور آپ صفا پہ جا کے قبلہ رخ ہو کے کھڑے ہوئے دعا کریں اور 3 مرتبہ دعا کریں. جب 3 مرتبہ دعا کرنی ہے تو ہر دعا کے درمیان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی و یمیت وهو علی کل شیء قدیر پڑھے. وہاں سے مروہ تک جائیں گے تو 1 چکر ہوگا. کچھ سبز لائٹیں لگی ہیں وہاں دوڑ کے گزرنا یہ سنت ہے اللہ کے رسول کی دوڑ. آپ جب مروہ میں پہنچے ہیں تو پہلی 2 دعائیں چھوڑ دیں. ابدأ بما بدأ اللہ بہ اور ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس کو چھوڑ دے. باقی ساری دعائیں ہر چکر میں پڑھیں. 7 چکروں کے بعد جس نے حج تمتع کا ارادہ کیا تھا وہ بال کٹوائے منڈوائے نہیں، کہ اللہ کے رسول نے جب عمرہ کیا تھا تو بال کٹوائے تھے، جب حج کیا تو بال منڈوائے تھے. یہ بال کٹوا کے اپنا لباس پہن لے جب تک کہ 8 ذی الحجہ نہیں آتی. حج قران کرنے والا اسی حالت میں رہے گا. حج افراد کرنے والے نے تو طواف کیا، اگر وہ صحیح بھی کر لے تو 10 تاریخ اس کو صحیح نہیں کرنی پڑے گی. 8 ذی الحجہ کو پھر دوبارہ سے احرام باندھے گا حج تمتع کرنے والا. حج قران والا تو اس وقت تک احرام میں رہے گا، حج افراد والا بھی احرام میں رہے گا. 8 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز سے پہلے آپ مینا پہنچ، جس جگہ آپ ہوٹل میں ٹھہرے ہیں وہاں سے آپ نیت کریں. جیسے آپ نے یہ کہا تھا لبیک اللہم بحجۃ بعمرۃ، اب آ کے حج کی نیت کر لے، عمرہ کی جگہ پہ حج کا نام لے لے. اور آپ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، صبح کی نماز، یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنی ہیں اور قصر کے ساتھ پڑھنی ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں صلی الصلاۃ الرباعیۃ بمنى، اللہ کے رسول نے مینا میں 4 رکعتی نماز کو 2 رکعت پڑھا. وان ابا بکر صلاها بمنى، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت پڑھی. وان عمر ابن الخطاب صلاها بمنى ركعتين، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مینا میں 2 رکعتیں پڑھی. اور یہ موطا امام مالک کی روایت. 9 تاریخ کو آپ صبح جب سورج نکل آئے تو پھر آپ میدان عرفات کی طرف جائیں گے. میدان عرفات الگ ہے، وادی عورانہ الگ ہے. جہاں خطبہ ہوتا ہے یہ وادی عورانہ ہے. آپ نے جا کے خطبہ وادی عورانہ میں دیا، خطبے کے بعد آپ عرفات میں گئے. آپ وہاں خطبہ سنیں، ظہر عصر کی اکٹھی نماز پڑھیں 2 رکعتیں قصر کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ دعاؤں میں مشغول ہو جائیں. سب سے پیاری دعا اس دن ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. شام تک آپ اذکار کریں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن کثرت سے دعائیں کرنا نہ بھولیں. اللہ کے رسول نے بہت دعائیں دی. جب مغرب کا وقت ہو جائے تو آپ نے وہاں نماز نہیں پڑھنی، بلکہ آپ نے وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے. اور جس وقت بھی پہنچے مغرب اور عشاء کی نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی. سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته. اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے. یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں. یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا. ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا
کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے، فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا، وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب دو روشنیوں کے لیے، دو روشنیاں اور دو نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں، اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں۔ 10 راتوں کی قسم بھی اللہ ذوالجلال نے اٹھائی ہے، آخر تو کوئی وجہ ہے نا ان 10 راتوں کی۔ یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ یہ وہ 10 راتیں ہیں جن کو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی راتیں کہا جاتا ہے۔ ابو عثمان النہدی بیان کرتے ہیں، كانوا يعظمون 3 عشرات، صحابہ، تابعین، تبع تابعین 3 عشروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ العشر الاول من المحرم، محرم کے پہلے 10 دن، والعشر الاول من ذی الحجہ، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن، والعشر الاواخر من شہر رمضان، اور 10 دن رمضان المبارک کے جو آخری ہوتے ہیں۔ کیوں ان تینوں عشروں کی عظمت کو سمجھتے ہیں؟ رمضان کی آخری 10 راتوں میں قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں عرفہ کا روزہ ہے، 1 دن کا روزہ رکھیں اور 2 سال کے گناہوں کی معافی لے لیں۔ اور اگر آپ کوئی بندے 30 تیار کر لیں کہ ابھی آپ بھی روزہ رکھیں یا میرے پاس رکھ لیں، افطاری میرے پاس کرنا، بندے کی عمر 60 سال ہے، 30 بندوں کو روزہ وہ افطار کروا دے، من فطر صائما فلہ مثل اجر صائمہ، اللہ روزہ رکھنے والے جتنا اسے اجر دیں گے۔ بندے 30 ہیں، 60 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ محرم اس لیے عظیم ہے پہلے 10 کیونکہ اس میں عاشورہ کا روزہ ہے جس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کا احسان ہوا کہ رمضان اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ ابھی 2-3 دن کے بعد ایک نیا موسم آنے والا ہے، شاید کہ بدھ کے دن ذوالحجہ کا پہلا دن ہو۔ یہ کتنا بڑا دن ہے، کتنا بڑا دن ہے، 1 سے لے کے 10 تک۔ الفاظ پہ غور کیجئے، افضل ایام الدنیا ایام العشر، یہ دنیا دنوں اور مہینوں اور سالوں پر محیط، دنیا میں سب سے افضل ترین دن جو ہے ایام العشر، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن۔ کیوں اتنی فضیلت اللہ ذوالجلال نے اس کو عطا کر دی ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے، میں کوئی چند وجوہات پیش کرنا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ ساتھ ساتھ یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ آواز نہیں آئی۔
کیونکہ درس کے آخر میں سن اب نہیں بولے کہ آپ نے بیان کر لینا گھر جا کے، اپنے دوستوں کو بھی بیان کرنا ہے. اسی طرح ہی پھر نیکیاں بنتی ہیں نا، صدقہ جاریہ بنتا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. ان 10 دنوں کی فضیلت کی پہلی وجہ یہ ہے، یہ 10 دن اس مہینے کے 10 دن ہیں جس مہینے کو اللہ نے حرمت والا مہینہ بنایا. اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد، عند اللہ، اللہ کے ہاں، 12 شہرا، 12 مہینے. کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے تو مہینوں کی تعداد 12. کافر مشرک اپنی مرضی کرتے تھے، کبھی 13 کر لیتے تھے، کبھی 11 کر لیتے تھے. تو نظام خالق میں تبدیلی کرنا یہ مجرموں کا ہی کام. وہ کبھی کسی مہینے کو مقدم کر لیتے، کبھی مؤخر کر لیتے، مرضی ان کی ہوتی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابہ کرام کو بیان کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے 4385، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 حرم، یہ 4 جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے 3 مہینے تو ایسے ہیں متوالیات جو آگے پیچھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اور چوتھا جو حرمت والا مہینہ ہے ورجب مضر الذي بین جمادى، اور چوتھا مہینہ وہ رجب ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رجب کن 2 مہینوں کے درمیان ہے؟ بولیے. جس کو جمادی الثانی کہتے ہیں، جمادى الثانیہ اور شعبان کے درمیان. تو اس لیے ان 10 راتوں کی فضیلت ہے کہ یہ 10 راتیں اس مہینے کی ہیں جن کو اللہ نے مقدس مہینہ، حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ قرار دیا ہے، جو کہ ذوالحجہ کا مہینہ. ایک دوسری وجہ بھی ہے یہ 10 راتیں کیوں افضل ہیں، یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کیوں افضل ہیں اور پوری دنیا کے دنوں سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی. اس کی اللہ نے قسم اٹھا لی ہے، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی. ایک تیسری وجہ بھی ہے جس وجہ سے ان ایام کو افضل قرار دیا گیا ہے. ان ایام میں اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. حالانکہ پورا سال ہی انسان اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، لیکن ان کو خاص کیوں کیا ہے؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ ذوالجلال نے ان دنوں کے بارے میں کہا ہے کہ تم خصوصاً میرا ذکر کرو. یہ ایام معلومات کیا ہیں؟ ان کے بارے میں عبداللہ ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، مجاہد، قتادہ، عطاء ابن ابی رباح، سعید ابن جبیر، حسن بصری، ضحاک، عطاء الخراسانی، ابراہیم النخعی اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل،
ان تمام علماء امت کا موقف یہ ہے، ان ایام سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام۔ تو تیسری وجہ یہ ٹھہری کہ اللہ ذوالجلال نے ان دنوں میں بالخصوص ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت اپنی زبان سے بیان کر دی۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ ایک سوال کیا گیا، اللہ کے رسول ایک بات تو بتائیے، آپ نے ان 10 دنوں کی بات کر دی ہے، ولا مثلہن، چلو افضلیت کی ہم بات نہیں کرتے، ان جیسے بھی کوئی دن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ولا مثلہن، ان جیسے بھی پورے سال میں دن کوئی نہیں، الا رجل عفر وجہہ فی التراب، ایک بات ہے، اگر کوئی شخص اپنا مال و دولت لے کے اور اپنی جان لے کے میدان جہاد میں نکلتا ہے، مال بھی لٹا دے جان بھی لٹا دے، وہ افضل ہو سکتا ہے۔ اس قدر ان ایام کی عظمت ہے، جس کی عظمت کی 5ویں وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کو حاجی عرفات میں جاتے ہیں اور 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا جاتا ہے، جس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور جتنے لوگ عرفہ کے دن اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، سارا سال نہیں اتنے کرتے، یہ 10 دن ہوئی۔ اس کی ایک چھٹی وجہ بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرفے کا دن جو ہے، سال کے جتنے بھی ایام ہیں دن اور رات، ہر رات جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، جیسے کہ اس کی شان کو لائق۔ واحد عرفے کا دن ہے کہ اللہ دن کو بھی نزول فرماتے ہیں، جتنے فرشتے ہوتے ہیں اللہ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا ملائکتی انظروا الی عبادی اتونی شعثا غبرا، اور میرے ان بندوں کو دیکھ رہے ہو، بال بھی بکھرے ہیں، پرا گندہ حال ہیں، وہ دیکھ رہے ہو، یرجون رحمتی، یہ میری رحمت کے امیدوار اور طلبگار بن کے آئے ہیں، اور فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اس لیے یہ دن افضل ہیں، جس کی 7ویں وجہ یہ ہے، یہ واحد وہ 10 دن ہیں جس میں اللہ نے وہ بڑی بڑی عبادتیں اکٹھی کر دی ہیں جو سال کے کسی مہینے میں اکٹھی نہیں ہوتی۔ رمضان میں تو عبادت اکٹھی ہوگی، روزہ، قیام اللیل، صدقہ، لیکن یہ 10 دن جو ہیں، امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، والذی یظہر ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادة فیہ وہی الصلاة والصوم والصدقہ والحج ولا يتأتى ذلك في غیرہ۔ سال کے بقیہ دنوں میں صدقہ ہو سکتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن واحد یہ 10 دن ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے اور حج بھی ہے۔ یہ سال کے بقیہ دنوں میں نہیں ہوتا۔ اس لیے ان 10 دنوں کی فضیلت کی یہ 7ویں وجہ ہے کہ اللہ نے بڑی بڑی عبادتیں جو ہیں وہ اس میں جمع کر۔ ان 10 دنوں کی فضیلت کی 8ویں وجہ بھی ہے، 8ویں کہ 9ویں دیکھ لینا، میں نے ویسے 9ویں بیان کر رہا ہوں، چلو ایک ہی چھٹی دے دیتا ہوں، دوبارہ دہرا لوں۔ یہ وہ 10 دن ہیں، وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے موسیٰ 30 دن کے لیے گئے۔ کتنے دن کے لیے؟ کلام کی لذت دیکھیے، اللہ نے 10 دن بڑھا دیے۔ وہ جو 10 دن بڑھائے تھے نا، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اللہ سے ہم کلامی ہوگی، وہ 10 دن جو اللہ سے ہم کلامی کے لیے بڑھائے گئے تھے نا، وہ یہی 10 دن تھے۔ اس کی عظمت کا ایک اور پہلو بھی ہے، اللہ ذوالجلال نے اسے یوم مشہود کہا ہے، جب ساری دنیا اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے، اس لیے اللہ ذوالجلال نے اسے قسم اٹھانے کے بعد اس کی بھی قسم اٹھائی ہے، وشاہد و مشہود، چونکہ یہ دن اس کے اندر موجود ہے اور اس کو شاہد و مشہود کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تو اس کی فضیلت۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کی عظمت کا ایک 10واں پہلو بھی ہے،
جہاں اللہ نے فیصلہ کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت بھی اتری ہے تو ان 10 دنوں میں اتری. عرفے کا دن تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، اللہ کے رسول سواری پہ سوار تھے، صحابی نے لگام پکڑی ہوئی تھی اور یہ آیت نازل ہوگی. دین مکمل ہوا ہے تو انہی 10 دنوں میں. ایک اور پہلو بھی ہے جس وجہ سے ان 10 دنوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے. آپ نے شاید یہ حدیث سنی ہوگی، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی کائنات کو پیدا کرنا تھا نا، اس ساری کائنات کی روحوں کو اللہ نے بکھیر دیا میدان عرفات. تو اللہ نے وعدہ لیا، الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں. یہ وعدہ اللہ نے انہی 10 دنوں میں لیا تھا. اس اعتبار سے بھی یہ 10 دن سب سے افضل 10 دن ہے. یاد رہیں گے انشاءاللہ. ان 10 دنوں میں اگر انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ اتنے عظیم دن ہیں. اس کا سٹیٹس یہ ہے، دنیا میں جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو افضل ترین کام وہ ہے جو انسان ان دنوں میں کرتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل فیہن افضل من هذه الایام. پورے سال میں سے افضل عمل وہ ہے جو ان دنوں میں کیا جائے. صرف افضل نہیں، سال میں جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سب سے پاکیزہ عمل اللہ کے ہاں وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے. کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ما من عمل ازکا عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے جو پاکیزہ عمل ہے وہ ان ایام میں کیا گیا عمل ہے. ایک تیسرا سٹیٹس بھی ہے کہ اگر ان 10 دنوں میں کام کرو گے جہاں یہ افضل ہوگا، سب سے پاکیزہ ہوگا، وہاں پورے سال کے عمل ایک طرف، ان 10 دنوں میں کیے گئے سب سے محبوب ترین اعمال ہیں اللہ کے ہاں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الایام العشر. ان 10 دنوں میں جو بھی آپ نیکی کا کام کریں گے، سال میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل وہ ہوگا جو ان 10 دنوں میں کیا جائے.